انسان خسارے میں ہے. اصلاح کے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا, سدھارنا. سب سے مشکل مشین انسان ہے. یہ زندگی آخرت کے لیے ایک امتحان ہے. ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا تب تک جب تک وہ اچھا انسان نہیں. جب اللہ ساتھ ہے تو کس نے ڈرنا؟ بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے. نہیں ہے, نہیں ہے, ذرا بھی نہیں ہے. سب سے بہترین پلانر اللہ ہے. جب حق باطل سے ٹکراتی ہے, باطل کا سروناش ہو جاتا ہے. جہاد اور دہشت گردی. اسلام کے پس منظر وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. بہنوں کی طرف سے کوئی سوال؟ السلام علیکم. میرا نام انم کاظمی ہے. جیسا کہ آپ نے شروع سے بتایا کہ اگر قرآن اور حدیث پہ ہم لوگ چلیں تو ایک آئیڈیل لائف, ایک آئیڈیل سوسائٹی پا سکتے ہیں. تو جہالت سے جہاد بھی ایک جہادی ہے. میرا کوشچن ہے, اے شوڈ بی کنفائنڈ دا نالج ٹو دا اسلامک اسٹڈیز اونلی, بی نالج لائک ویمن کو زیادہ ہم لوگ کو اہمیت دینا چاہیے, لائک اف ویمن از ایجوکیٹڈ دین دا ہول فیملی از مور نالجیبل. واٹ ڈو یو تھنک؟ بہن نے سوال کیا کہ جہالت کے خلاف جہاد کرنا بھی جہاد ہے. بالکل صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ صرف ہمیں اسلام کی پڑھائی کرنا چاہیے کہ یہ عام جو ہم کہتے ہیں ماڈرن ایڈوکیشن یا فارمل ایڈوکیشن کرنا چاہیے. اور تیسرا سوال کہ خواتین کے اوپر ایڈوکیشن کی اہمیت دینا چاہیے کہ نہیں. آپ کا پہلا سوال بالکل صحیح تھا کہ جہالت کے خلاف جہاد بھی جہاد ہے. بالکل صحیح. اور سب سے پہلا جو پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کو دیتے قرآن مجید میں, وہ یہ نہیں کہ نماز پڑھو, حج کے لے جاؤ یا زکوٰۃ دو. سب سے پہلا پیغام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں سورہ اقرا میں, اقرا پڑھو. اور صرف مردوں کے لیے نہ, عورت کے لیے بھی ہے. تب کا تیسرا سوال کہ خواتین کے ہونا چاہیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اٹ از obligatory on every Muslim man or woman to acquire knowledge. ہر مسلمان پہ فرض ہے, چاہے وہ مرد یا عورت ہو, کیا وہ علم حاصل کرے. تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو علم دو, خصوصاً لڑکیوں کو, کیونکہ اس وقت جہالت میں لڑکیوں کا قتل کیا جاتا تھا. قرآن نازل ہونے کے پہلے جب لڑکی پیدا ہوتے تھے تو زندہ دفنا جاتا تھا عرب ممالک میں. تو خصوصاً اور جہاد کرنا فرض ہے, اور عورتوں کے لیے بھی. جو آپ کا دوسرا سوال ہے, جو آخری سوال ہے, کیا ہمیں اسلام کے علاوہ باقی دنیائی علم حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بے شک کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ علم دو قسم کی ہوتی ہے, دینی علم قرآن اور حدیث کی روشنی میں, اور دنیائی علم بھی, یہ بھی ضروری ہے. اور کئی قرآن کے آیت کو سمجھنے کے لیے یہ دنیائی علم بھی ضروری ہے. اسی لیے قرآن مجید فرماتا ہے سورہ نحل میں سورہ 16 آیت نمبر 43, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ نہیں سمجھتے تو ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے. اسی لیے ہم نے بمبئی میں ایک اسکول قائم کی جس کا نام ہے اسلامک انٹرنیشنل اسکول. یہ ایک علیحدہ اسکول ہے. 2 زبانوں میں اس کا میڈیم آف انسٹرکشن ہے, ایک انگلش اور دوسرا عربی ہے. ہم جب بچوں کا داخلہ کرتے 3 سال کی عمر میں ہمارے اسکول میں بمبئی میں, ان کو دونوں زبان سکھاتے ہیں, انگریزی زبان اور عربی زبان. جب 3 سال کی عمر میں داخلہ ہوتا ہے نرسری میں, ہم جب سکھاتے اے فار ایپل, بی فار بال, اے فار اللہ, بی فار بسم اللہ, ہم سکھاتے من الف اسد من با بیت من تا تفاح. کیونکہ مسلمانوں کو عربی جاننا بہت ضروری ہے. مجھے پتا ہے کہ میں دائی ہوں, میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں, شوئے تھوڑا بہت سمجھ لیتا ہوں. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو میں عربی سکھاؤں.
یہ اسکول میں الحمدللہ ہم سب سے بہترین انگریزی علم دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ عام جو کانوینٹ اسکول ہے ان سے فار سپیریئر انشاءاللہ ہم دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامک تعلیم بھی دیتے ہیں۔ ہمارے اسکول کے اندر قرآن حدیث سکھایا جاتا ہے، حدیث فقہ، ساتھ ساتھ دعوت سکھایا جاتا ہے، حفظ بھی ہے۔ لیکن ہم جب اسلام سکھاتے ہیں، ہم اسلام عربی زبان میں سکھاتے ہیں، انگریزی اور اردو میں نہیں۔ تو حدیث بھی سکھاتے ہیں عربی زبان میں، قرآن کی تفسیر بھی ہوتی ہے عربی میں، اردو میں نہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے عربی میں بھی ماہر ہو۔ عربی ایک وقت تھا جو عربی زبان سب سے بہترین زبان انٹرنیشنل لینگویج کہلاتی تھی۔ اگر آپ کو سائنس کے بارے میں سیکھنا ہے، وہ غیر مسلم کو بھی مجبوراً عربی سیکھنا پڑتا تھا اگر سائنس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا تو۔ آج کی تاریخ میں انگریزی زبان انٹرنیشنل لینگویج ہے، انشاءاللہ عربی پھر سے انٹرنیشنل لینگویج ہوں گی۔ تو آپ جب دیکھیں گے ہمارے بچے 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال کے بچے 1 سال 2 سال میں جس طریقے سے عربی زبان بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں، تو یہ جو اسکول ہم نے قائم کی بمبئی میں، اسلامک انٹرنیشنل اسکول، اس کا مقصد ہے کہ دین اور دنیائی علم ساتھ ساتھ بہترین پیمانے پہ اس کو انشاءاللہ بچوں میں دینا۔ لیکن انٹرویو پاس کرنا مشکل ہے۔ لاسٹ ایئر 800 ایپلیکیشن میں صرف 75 لوگ کو ایڈمیشن ملی۔ اس سال 625 ایپلیکیشن میں سے صرف 60 لوگ کو ایڈمیشن ملی۔ تو ایڈمیشن ملنا مشکل ہے، اور ہمارے جو انٹرویو ہے کافی کٹھن ہے۔ ہم انٹرویو والدہ کا بھی لیتے ہیں، والد کا بھی لیتے ہیں، بچے کا بھی لیتے ہیں۔ اور انٹرویو میں والد اور والدہ کو 2 انٹرویو دینے پڑتے ہیں، کم از کم 2-3 گھنٹے کے، بچوں کو 3 سے 4۔ اور ہم تحقیق کرتے ہیں کہ کون لوگ ہمارے اسکول کے لائق ہے۔ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب سے مہنگی اسکول ہونے کے باوجود لائن لگی ہے ایڈمیشن کے لیے۔ آپ اچھی تعلیم دو، لوگ آپ کے پاس بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ پہلی سال میں الحمدللہ غرو کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ منسٹر کے فون آئے ایڈمیشن کے لیے۔ منسٹر کے فون آئے، خوشی کی بات ہے کہ لوگ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو اس اسکول میں ڈالے۔ اور اس سال ہم نے، ہمارے بمبئی میں اسکول، یہ 4تھا سال ہے بمبئی میں اسکول، اس سال ہم نے ایسی اسکول کا ایک برانچ شروع کیے چنئی کے اندر، مدراس میں۔ اور الحمدللہ چنئی میں بھی ماشاءاللہ پہلے سال میں 550 ایپلیکیشن آئے، سیٹ تھے لگ بھگ 90 الحمدللہ۔ تو ایسے کئی اسکول، سینکڑوں اسکول آنا چاہیے، صرف ہندوستان میں نہیں ساری دنیا میں، جس کا دار و مدار دونوں ہیں، دینی علم بھی اور دنیائی علم بھی، جس کا دار و مدار دونوں ہیں، دینی علم بھی اور دنیائی علم بھی۔ ڈاکٹر بنے گا تو اچھا مسلم ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا اچھا مسلم انجینئر بنے گا۔ تو 10ویں پاس کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، انجینئر بھی بن سکتا ہے، محدث بھی بن سکتا ہے، مفسر بھی بن سکتا ہے۔ امید ہے کہ کم از کم وہ 10ویں جب فارغ ہوں گا تو کم از کم جو عام عالم جو مدرسے سے فارغ ہوتے، کم از کم اتنا علم ہماری امید ہے۔ کئی لوگ ناراض ہوتے جب میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے اسکول میں سے جب بچہ فارغ ہوگا کم از کم ایک عام عالم بنے گا، تو وہ ناراض ہوتے ہیں، کیسا ہو سکتا ہے؟ کوشش ہے، اللہ ساتھ ہے تو انشاءاللہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے۔ اور بمبئی کے اندر ایک مثال دوں میں، ہر سال ایک قرات کا کمپٹیشن ہوتا ہے جو ہندوستان لیول پہ جتنے مدارس ہیں ان کے بچے اس میں حصہ لے سکتے۔ کبھی حیدرآباد میں ہوتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے، اس وقت ہوا ممبئی میں۔ اور ہمارے اسکول کو صرف 3-3.5 سال ہوئے، 34 سال ہے۔ کچھ بچے 1 سال ہے، کچھ بچے 1.5 سال رہ چکے، کچھ بچے 2 سال رہ چکے۔ اور سارے ہندوستان کے بچوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ قرات کمپٹیشن میں ہمارا جو ایک 3ری اسٹینڈرڈ کا بچہ وہ 2 نمبر پہ آیا، اور 4تھی اسٹینڈرڈ کا بچہ 3 نمبر پہ آیا۔ اور جو پہلے نمبر پہ آیا وہ دوسرے مدارس کا تھا جو 9ویں اسٹینڈرڈ میں پڑھ رہا تھا، ہمارے وہاں 9ویں ہے ہی نہیں۔ تو یہ فخر کی بات ہے الحمدللہ، ہمارے بچے جو 2nd اور 3rd کے بچے جو تھے وہ 9ویں 10ویں بچے سے کمپیٹ کر کے اللہ کے فضل سے 2 اور 3 نمبر پہ آئے۔ تو ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے اسکول میں حفظ بھی ہے،
حافظہ بھی ہوتا ہے، جو بچے حفظ میں ذہین ہیں. تو اس طریقے سے اور اسکول سارے ہندوستان کے شہروں میں ہونا چاہیے تاکہ ہمیں دونوں پہ مہارت رہے، اسلامی علم پہ بھی اور دنیائی علم پہ بھی. جب ہم دیکھتے ہیں یہ کرسچن عیسائی پریسٹ جب دنیا میں باہر نکلتا لوگ اس کی عزت کرتے، لوگ فخر سے دیکھتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسی لیے ہم ایسے اسکول قائم کریں جو دونوں علم دے، دنیائی بھی اور دینی بھی، تاکہ انشاءاللہ ہم صحیح طریقے سے بچوں کو علم دے سکیں. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. بھائیوں کی طرف سے پہلے مائک سے سوال. جناب ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ظفر علی ہے، میں بھی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر کسی غیر مسلم بھائی کو اگر ہم دعوت دیتے ہیں تو پیار اور محبت اور صبر سے کریں. ہم کوئی بھی چیز اگر ان کو کہیں تو یہ بتائیں، ہم نے ایک بار ایسی بات کری بھی ایک پتھر سے بنا ہوا ہے تو ہم لوگ سجدہ اسی کی طرف کرتے ہیں، تو کیا یہ اس کے بارے میں ہمیں ان کو کیا جواب دوں؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا، غیر مسلم نے بھی آپ سے اچھا سوال کیا. صحیح سوال ہے بھائی. اگر شرک اسلام میں حرام ہے تو آپ مسلمان جب نماز پڑھتے تو کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے؟ سوال اچھا ہے. جس کو جواب نہیں بولیں گے ارے شیطانی سوال ہے. تو اگر ہم پوچھیں گے بھائی کیوں یہ غلط ہے اسلام میں، جواب نہیں پتہ ہے تو لوگ بولیں گے شیطانی سوال ہے. سوال تو بھائی صحیح سوال ہے میرے حساب سے. اور یہ سارے سوالوں کا جواب آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے IRF.net میں، عام سوال ہے، کوئی نیا سوال نہیں میرے لیے، عام سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا. کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، دشا ہے، ایک ڈائریکشن ہے. ہم مسلمان ہم یکسانیت میں مانتے ہیں، کانگریگیشن میں مانتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہمیں یہاں نماز پڑھنا ہے تو کوئی شخص کہیں گا کہ پورب کی طرف دیکھو، کوئی کہیں گا پشچم کی طرف، کوئی کہیں گا ساؤتھ، کوئی نارتھ، کوئی ایسٹ، کوئی ویسٹ. کس طرف ہم دیکھیں؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھو، کوئی کہیں گا پشچم کی طرف، کوئی کہیں گا ساؤتھ، کوئی نارتھ، کوئی ایسٹ، کوئی ویسٹ. کس طرف ہم دیکھیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں جہاں بھی آپ ہے کعبہ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھو. کعبہ ایک دشا ہے، ہمارے لیے قبلہ ہے. اور جب سب سے پہلے ساری دنیا کا نقشہ جو جغرافی ورلڈ میپ بنائی وہ مسلمانوں نے، الادریسی نے 1154 میں 1154 میں. اور جب مسلمان جغرافی ورلڈ میپ بناتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا اور نارتھ پول نیچے تھا اور کعبہ بیچ میں تھا. یہ ویسٹرنرز انگریز لوگ آئے اور میپ کو الٹا کیا، نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے، بٹ پھر بھی الحمدللہ کعبہ سینٹر میں ہی ہے، بیچ میں ہی ہے. تو دنیا کے کوئی بھی حصے میں آپ کعبہ کی طرف دیکھ کے آپ نماز پڑھو. ہم جب مکہ جاتے ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے تو ہم کعبہ کے گول طواف کرتے ہیں. کعبہ کے گول طواف کرتے، سرکمامبولیٹ. کیوں کرتے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم میں کرتے ہیں. لیکن لاجیکلی سوچ سکتے ہیں کہ ہر دائرے کا، ہر سرکل کا ایک ہی سینٹر ہے، ایک ہی بیچ کا ایسا سینٹر ایک ہے. تو ہم جب طواف کرتے ہیں، گرد گھومتے ہیں، یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی لیے ہم طواف کرتے ہیں. اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کعبہ کے بارے میں، سنگ اسود کے بارے میں، ورم نمبر 2 کتاب الحج چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 675 میں حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ سنگ اسود، یہ کالا پتھر، نہ میرے لیے کوئی اچھا کام کر سکتا ہے نہ برا، نہ میرے لیے برا ہے نہ میرے لیے اچھا ہے، کیونکہ میرے رسول نے اس کو چوما، اس لیے میں چوم رہا ہوں. نہیں تو یہ کالا پتھر نہ میرے لیے کوئی بھلائی کر سکتا ہے نہ برائی کر سکتا ہے. یہ الفاظ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کافی ہے انسانیت کو بتانے کے لیے کہ ہم کعبہ کو نہیں پوچھتے. اور ایک تو نقطہ ہم غیر مسلم سے کہہ سکتے، اور جو میں اکثر کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کوئی بھی بت کی عبادت کرنے والا جو بت کی عبادت کرتا ہے اس کے اوپر کبھی بھی کھڑے نہیں رہیں گا. تو صحابہ کعبہ پہ کھڑے جو بت کی عبادت کرتا ہے اس کے اوپر کبھی بھی کھڑے نہیں رہیں گا. تو صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے تھے. یہ صاف ہے
کیونکہ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے اسی لیے صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے بھی آزان دیتے تھے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. دوسرا سوال بھائیوں کی طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام یونس شیخ ہے اور میں جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہوں. حضرت سے جہاد کے ٹاپک پر ایک سوال یہ ہے کہ ہمارا ملک ہے، ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ دہشت گردی بڑھی ہوئی ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ حب الوطنی کا جو جذبہ ہے اسلام اس کی بہت تاکید کرتا ہے، اور ہمارے یہاں کے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو جہاد کے نام پر بھڑکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کے احکام کے لیے آگے آؤ، اور اپنے ملک سے غداری کے لیے انہیں اکساتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ اور اسلامی منچوں سے لگاتار ایسی تنظیموں کی حمایت کی جاتی ہے، ان تنظیموں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شکریہ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کئی لوگ نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں کہ ملک کے خلاف جھگڑا کرو، یہ جہاد ہے وغیرہ وغیرہ. جہاں تک کہ ہندوستان کا سوال ہے، ہندوستان کے کہ وہ کوئی بھی مذہب کے اوپر عمل کر سکتے اور اس کی دعوت دے سکتا ہے. یہ چند ممالک میں ایسا کانسٹیٹیوشن میں لکھا، اور ہندوستان ان ممالک میں سے ایک ہے جس کے کانسٹیٹیوشن میں it is the birthright of every citizen of India to follow, propagate and preach his religion. کوئی بھی ہندوستانی کوئی بھی مذہب کو فالو کر سکتا ہے اور اس کی دعوت دے سکتا ہے، یہ حق ہے. دیکھو میں الحمدللہ ڈنکی کی چوٹ پہ دعوت دیتا ہوں کہ نہیں؟ ماشاء اللہ. ڈرنے کی کیا بات ہے، وہ مسلمان ڈرتے ہیں. اور ممبئی میں جو شہر میرے حساب سے سب سے مشکل ہے دعوتی میدان میں، لیکن اللہ کی مدد ہے تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے. میں کوئی بڑا تیس مار کا نہیں ہوں، میں معمولی انسان ہوں، لیکن اللہ کی مدد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کرے تو کوئی بھی آپ کو نہیں ہرا سکتا ہے، کوئی بھی کام مشکل نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ کے ساتھ نہیں دے تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا. تو مومنو اللہ پہ ایمان رکھو. آپ کے سوال میں یہ تھا کہ لوگ بھڑکا رہے ہیں. جہاں تک کہ ہندوستان کا سوال ہے، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہے اور ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن آپ کو اس چیز کرنے پہ مجبور کر رہا ہے. میرے علم میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہے اور انڈین کانسٹیٹیوشن، انڈین گورنمنٹ آپ کو فرض کر رہا ہے. مثال کے طور پہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا کہ شراب پینا فرض ہے. ایسی ایک بھی چیز نہیں ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے حرام کرنے پہ. اور جو چیز فرض ہے وہ انڈین گورنمنٹ نہیں کہہ رہی کہ حرام ہے. مثال کے طور پہ نماز پڑھنا فرض ہے، انڈین گورنمنٹ روکتی نہیں ہمیں. تو ایک مسلمان ایک اچھا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا ہندوستانی بھی ہو سکتا ہے. انڈین گورنمنٹ کے اندر کوئی بھی رول ایسا نہیں ہے، کوئی بھی لا نہیں ہے جو ہمیں روکتا ہے اچھا مسلمان بننے سے. میں جانتا ہوں کچھ پولیٹیشین لوگ اپنے ووٹ بینک کے لیے مذہب کا استعمال کرتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے. اسی لیے میرے حساب سے ہندو مسلمان ماشاءاللہ ایک دوسرے سے محبت کرتے، لیکن چند پولیٹیشین لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے یہ مذہب کا غلط فائدہ اٹھاتے اور لوگوں کے بیچ میں دشمنی پیدا کرتے ہیں. جیسا ہم دیکھتے ہیں گجرات میں کیا ہو گیا. عام طور پہ عام ہندو اور عام مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ چند پولیٹیشین کی وجہ سے ہم ان کے جال میں آ کے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے. جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ قرآن کو اگر فالو کریں گے، تعالیٰ الی کلمۃ سواء بینکم، اس بات پہ آؤ جہاں پر ہمیں یکساں ہے، کبھی پرابلم نہیں. میں کئی شنکراچاریوں کو مل چکا ہوں، کئی پنڈتوں کو، کئی سوامی کو، کئی پریس کو، کئی فادر کو، ذرا بھی پرابلم نہیں. الحمدللہ سب میری عزت کرتے. کچھ لوگ ہوئیں گے جو اندر سے نفرت کرتے ہوئیں گے، الگ بات ہے. تو میرے حساب سے اس ملک میں ہمیں حق ہے اسلام مذہب فالو کرنا، اسلام مذہب کی دعوت دینا. تو میرے حساب سے اس ملک میں دیکھیں تو ایک اچھا مسلمان اور اچھا ہندوستانی ساتھ میں رہ سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں. اگر کوئی جان بوجھ کے کس کو بھڑکاتا ہے حق کے خلاف تو یہ غلط ہے. ہمیں جو جہاد کرنا چاہیے وہ حق کی طرف، اللہ کی طرف، وہ صحیح جہاد ہے.
बहनों की तरफ से कोई सवाल? मेरा नाम शमा परवीन है और माय क्वेश्चन इज़ फॉर क्लियरिफिकेशन। आपने अपनी तकरीर में कहा था कि 80 करोड़ गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में इस बात की शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। इसके बावजूद एक मखसूस तबका मुसलमान बादशाहों पर ये इल्ज़ाम क्यों लगाता है कि मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनाई गई हैं? बराए करम इसकी वजाहत कर दें। अस्सलाम वालेकुम। बहन ने अच्छा सवाल किया कि जब 80 करोड़ गैर मुस्लिम शहादत दे रहे कि इस्लाम में ज़बरदस्ती किसको दाखिल नहीं किया गया था, तब भी क्यों लोग कहते हैं कि मुसलमान बादशाहों ने मंदिरें गिरा के मस्जिदें बनाई और मंदिरों को लूटा। हर मज़हब में एवरी रिलीजन हैज़ अ ब्लैक शीप। हर मज़हब में कोई ना कोई इंसान होगा जो मज़हब का नहीं फॉलो कर रहा है, चाहे वो हिंदू मज़हब हो या ईसाई मज़हब हो या इस्लाम मज़हब हो। तो ये बोलना कि कोई भी मुसलमान बादशाह ने मंदिर नहीं गिराया, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ये जानता हूँ कि चंद मुसलमान बादशाहों ने मंदिर पे हमला किया। क्यों? क्योंकि मंदिर में जायदाद थी। वो गलत है। कुरान की आयत है कि मॉनेस्ट्रीज, चर्च, गुरुद्वारा, उसको आप मत तबाह करो, ये कुरान की आयत है। तो अगर चंद मुसलमान बादशाहों ने शायद किया होगा, लेकिन आम तौर पे नहीं। आम तौर पे गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि ये मुसलमान बादशाह ने मंदिर गिराए। लोग कहते टिप्पू सुल्तान ने तलवार के जोर के ऊपर इस्लाम फैलाया। हम देखते हैं आज की तारीख में भी, आप जाएंगे मैसूर में, उसके बाजू में, उसके महल के आंगन के अंदर ही एक मंदिर है। तो लोग जानबूझ के तारीख को बदलते हैं। आज आप दिल्ली में जाएंगे तो जो गाइड होते हैं ना, गाइड, वो गाइड बोलेंगे कि ताजमहल किसने बनाया बचा है? ये राजा भोज ने बनाया। तो मैं जब दिल्ली गया था तो एक फॉरेनर था, उसे गाइड कह रहा था कि राजा भोज ने बनाया। तो उधर बेवकूफ़ में हज़ारों मील दूर से आता, तो एक फॉरेनर था, उसे गाइड कह रहा था कि राजा भोज ने बनाया। तो उधर बेवकूफ़ में हज़ारों मील दूर से आ रहा हूँ, पूरी तहकीक के साथ किसने ताजमहल बनाया, अभी आप मुझे कह रहे हैं कि राजा भोज ने बनाया। तो इस तरीके से तारीख को बदल रहे। कुतुब मीनार किसने बनाया? एक नया नाम लेते हिंदू। तो ये एक साजिश है तारीख को बदलने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी, हमारे जो स्कूल की किताबों में गलत चीज़, इट्स कॉल्ड सैफरनाइजेशन ऑफ द इंडियन टेक्स्ट बुक्स, मतलब भगवा, जो हिंदू मज़हब के बारे में और इस्लाम मज़हब के बारे में गलत फहमी फैलाना, ये प्रीवियस गवर्नमेंट। इसीलिए जब इस टाइम जब डेमोक्रेटिक फ्रंट आई, मैं कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं दे रहा हूँ, इस गवर्नमेंट ने वो तब्दीली को बदल दी। तो हमें ये पता लगता है कि जानबूझ के गलत फहमी फैला रहे हैं। ये बात मैं तस्लीम करता हूँ। चंद मिसाल के तौर के ऊपर, अगर हिटलर ने 6 मिलियन यहूद को जिंदा जलाया, हम ये नहीं कह सकेंगे कि ईसाईयत उसकी जिम्मेदार है। वो हिटलर एक गलत ईसाई था, इसलिए उसने किया। तो इस तरीके से चंद मुसलमान राजा ने गलतियां की होंगी, लेकिन ये कहना कि सब मुसलमान, और ये तारीख इसकी गवाही देती ही नहीं। और जानबूझ के कुछ लोग पॉलिटिक वोट बैंक की वजह से तारीख को बदल रहे, जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिर से उसे सही किया जा रहा है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।